بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. حاضرین کرام، صدر جلسہ معزز علماء کرام، سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ مقدس گھر میں اپنے پاکیزہ کلام پاک کی عزت سے جگہ کروایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جماعتوں کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات، آپ جانتے ہیں عربی تاریخ کے اعتبار سے مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 12 بجے کے بعد رات کے اگلا دن شروع ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کو مانتے ہیں. تو اس اعتبار سے 15 اگست یوم آزادی ہے، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آج ہمارے یہاں جمعہ کا عنوان تھا، جو حضرات اس میں موجود تھے، کسی آزادی سے متعلق بات کی گئی، اور دلائل کی روشنی میں بتایا گیا، تعریف کیا گیا کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے، اور 1947 اور 1857 سے زیادہ خطرناک ماحول اس وقت ہندوستان کا ہے. مجھے اس کہی ہوئی تقریر کو دہرانا نہیں ہے، مجھے عرض یہ کرنا ہے، ہمارے اکابرین اور ہمارے وہ علماء جن کی نظر فراست والی نظر ہے، ایمان والی نظر ہے، اور ہزاروں لاکھوں نگاہیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے ان کی نظر اور فراست شروع ہوتی ہے. انہوں نے ہندوستان کی موجودہ غلامی کے بارے میں 3 باتیں کہی.
اس کو آج تفصیل کے ساتھ آج کے بیان میں خطبے میں عرض کیا گیا۔ ہندوستان کی جو غلامی ہے، انگریز جو گیا اس میں اہل کتاب سے اقتدار مشرکوں کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا، آزادی نہیں کی، اقتدار انگریز اہل کتاب عیسائی ان کے ہاتھ میں تھا، اور ہندوستان سے جو لینا تھا وہ لے لیا، اور ہندوستان میں جو کرنا تھا کر لیا، فارغ ہو گیا تو چلتا بنا۔ لینا تھا یہاں سے مال اور دولت، اور دینا تھا اپنا کلچر، اپنی تہذیب اور اپنا تمدن۔ انگریز دونوں چیزوں میں پوری طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ یہاں ایک طریقہ ہمارے بڑے نے جو حکومت تھی اور ہندوستان کو اپنے خون سیل سے پھینکا، یہاں کے پھل پھول اور اس سونے کی چڑیا کے پھل کو کاٹ کر لے کر گیا، اور دیگر کی چڑیا ہندوستان کو بنا دیا۔ اپنے اقتدار اس نے کافروں کے ہاتھ توڑ دیے۔ ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے ہندوستان کو ہندو راج نہیں بنایا، اس لیے کہ ہندو جانتا ہے ہندوستان کا کہ مسلمان ہندو راج کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے انگریزی سامراج کو برداشت نہیں کیا تو ہندو راج کو کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے انہوں نے اسی بات میں حاکمیت سمجھی کہ سیکولرزم اور جمہوریت کے نام پر حکومت قائم کی جائے اور اندرونی طور پر ہندو راج بنا دیا جائے، اور انگریز کے دیے ہوئے 3 فارمولے، ایک آتم فیصل کا وارانہ لڑائی، مکتب فکر کا جھگڑا، مسلکوں کا جھگڑا، انگریز اس کے لیے مستقل ائمہ کو، مجددین کو، محدثوں کو، مفکروں کو پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر لسانی تعصب، زبانی جھگڑا، علاقائی جھگڑا اس نے پیدا کیا۔ ہم کرناٹک کے ہیں، ہم حیدرآباد کے ہیں، ہم یوپی کے ہیں، بہار کے ہیں، اور یہ لسانی تعصب، علاقائی جھگڑا اتنا جڑ پکڑا کہ آج ہماری مساجد اور مدارس میں بھی یہ لہر انگریز کا پہنچ گیا۔ مسجد میں امام، مؤذن اور عالم کی تقرری سے پہلے کچھ باتیں جو کی جاتی ہے، اس میں مقامی اور غیر مقامی کا لفظ یہ انگریزی کی جائے ہے۔ تیسری چیز جو مجھے آج کی مجلس سے متعلق ہے وہ مجھے عرض کرنا کہ اس نے ہندوستان کا نظام تعلیم اور ہندوستان کا نظام عدالت کافروں کے حوالے کر یہ کہہ کر گیا کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک تم کامیاب رہو گے۔ انگریز چلا گیا، انگریز کے 3 زہریلے کام، فرقہ واریت کا کام، لسانی اور علاقائی تعصب کا اجزا، اور تیسرا انگریز کا دیا ہوا نظام تعلیم اور انگریز کی دی ہوئی نظام عدالت اب تک اس وقت تک ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ مقصد یہ تھا جیسے افغانستان کے اندر سرکاری ہے، وہ افغانی ہے، الیکشن میں آیا، انتخابات میں آیا، ووٹ دینے والے افغانی، لیکن وہ سخت کی حکومت ہے امریکہ کی۔ اسی طریقے سے انگریز کو چلا گیا، انگریزیت ہندوستان کے اندر داخل رکھنے کے لیے انگریز کے سامنے جو رکاوٹ بننے والی قوم تھی، ہندو کو چڑھتے سورج کی جہاں اس نے آگ میں تعبیر دیکھی تو آگ کی پوجا شروع کر دی، جہاں اس نے دیکھا کہ زمین ہمیں بڑا دے رہی ہے تو اس نے وندے ماترم کہہ دیا، جہاں چودھری چاند کو دیکھا
کہ وہ چاندنی دے رہا ہے، گھروں میں وکاس دے رہا ہے، تو چندر کافی پوجا اس نے شروع کر دیا، اور یہاں دیکھا کہ سورج سے شعائیں نکل رہی ہے اور مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہے، تو سوریا جو یوگا کی اس نے چند سورج کی اور جہاں دفاع دیکھا اس کی پوجا شروع کرنے والے لوگ ہیں، تو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ مسلمان کو اس کے یہاں دماغ تھا، اس کے یہاں جذبہ شہادت تھا، اس کے یہاں کافر سے ٹکرانے کی طاقت بھی، قوت بھی، تو اس لیے اس نے جو فارمولہ بنایا مسلمانوں ہی کو ختم کرنے کے لیے بنایا۔ آج اس تک جو نظام تعلیم انگریز کا یہاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لا اور جو ہے میڈیکل تعلیم کے اندر چل رہا ہے، ایک ایسا نظام تعلیم ہے کہ جس کے اثرات آج ہم پورے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ان کالجوں کے ڈرتے ہوئے دیکھیے ایک بات، مدر اسلام جدید تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ تاریخ کے پڑھنے الٹ کر دیکھیے، انجینئرنگ کو حوصلہ مدر اسلام نے دیا ہے۔ یہ مستقل الگ بحث ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، آج میں نے کہا یہ جو انجینئرنگ بہار ہے جس کے چلتے میڈیا نے آسمان پر اٹھا لیے، 1400 سال پہلے ہمارے حبیب پاک آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم تو قائم بتا دیا، جیسے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 بھی نہیں ہوتے، 4 بھی نہیں ہوتے۔ حدیثوں میں اس کا تذکرہ سائنس پولو کا اور زندگی بہار کا نظام موجود ہے۔ وہ کیا اسباب ہے کہ ان اسباب کی بنیاد پر امت اس جو ہے بلا کر شکار ہوئی ہے۔ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے کسی شعبے کو کتنا نہیں رکھا، وہ سافٹ ویئر کا شعبہ ہو، وہ ہارڈ ویئر کا شعبہ ہو، وہ کمپیوٹر کا شعبہ ہو، وہ سائنس کا شعبہ ہو، وہ ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو۔ آپ نے فرمایا وہی دلیل منحفظین والآخرین، مجھے اب تک جو علم آیا وہ بھی دے دیا گیا، اور قیامت تک جو علم نام کی چیز آئے گی اللہ نے مجھے وہی لاحق کر دی، بھی بنا کر بھیجے گئے، لیکن علوم کا سمندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے قلب پاک کے تجربہ کروا دیا۔ ہم منع نہیں کرتے کہ آپ کے بچے اسکول جائیں، کالج جائیں، ضرور جائیں، IPS افسر بنے اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر قائم ہو، لیکن مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے سب کچھ کریں اگر مسلمان ہو کر کریں۔ انگریزوں کا جو نظام تعلیم جس نے انگریز یہاں چھوڑ کر گیا، اس کی بنیادی خاصیت اور اس کا بنیادی اثر یہ ہے کہ جو اس تعلیم سے وابستہ ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز جو اس کے دل و دماغ کے اندر آتی ہے وہ مذہب اسلام سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، اس انداز سے تربیت کی جاتی ہے اور اس کی اولاد اس انداز سے ہوتی ہے کہ توحید میں نفرت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، علماء کرام سے نفرت پیدا کی جاتی ہے، مسجد مدارس اور خانقاہ سے بیزاری پیدا کی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو عیسائی کانوینٹوں کے اندر تعلیم پاتے ہیں، ایک بچے کو کیا چاہیے؟ اس کے سامنے ہیرا رکھیے اور اس کے سامنے آپ چاکلیٹ رکھیے، کیا ڈرس رکھیے، وہ ہیرے کی طرف کچھ کر بھی نہیں دیکھے گا، کیا چاکلیٹ کو اٹھا لے گا۔ بچوں میں چاکلیٹ بڑی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ ایک مین صاحب اور ایک ٹیچر صاحبہ بچے سے پوچھتی ہے کیا تمہیں چاکلیٹ چاہیے؟ تو کیا کہتا ہے ہاں چاہیے، تو پھر اس سے کہتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے محمد سلمان، محمد ایوب اور محمد فرحان فلاں۔ اچھا تم کون سے دھرم کے ماننے والے ہو؟ مسلمان۔ کیا تمہارے گھر میں کعبے کی فوٹو ہے؟ کیا تمہارے گھر میں گنبد خضرا، مدینہ منورہ، آزاد دین رحمت اللہ علیہ کی بنا کی جو مسلمانوں کی علامتیں سمجھی جاتی ہے، ان تصاویر کو دکھایا جاتا ہے اور بچے سے کہا جاتا ہے کہو او مائی گاڈ مجھے جو ہے آپ چاکلیٹ دے دیجیے۔ کعبے کے سامنے کہا، گنبد خضرا کے سامنے کہا،
اور پھر اٹھنے کے بعد آزادگیری کے درخواست کے سامنے تصویر کے سامنے دوہرائی کہاں سے چاکلیٹ کو آنے کا نہیں. پھر اس کے بعد بیوی مریم کے مجسمے کے سامنے حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے بچے کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہو اے میرے اللہ میرے خدا میرے گاڈ مجھے آپ چاکلیٹ دے دیجیے. اور کوئی ٹیچر بھی پیچھے سے چاکلیٹ ڈال دیتی ہے. شروع میں جہاں بچوں کے ذہن کے اندر ارتباط پیدا کیا جاتا ہے مذہب بیداری پیدا کی جاتی ہے. یہاں کا آپ کہتے ہیں کہ نفاست ہے اور یہاں جو ہے نیٹنیس ہے کہ جوتوں کی پانی کے بغیر بچوں کو اسکول کے اندر داخلہ نہیں دیا جاتا. یونیفارم کے آئرن کیے بغیر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو بغیر پانی کے استنجا کرنے کی تربیت کی جاتی ہے. استنجا خانے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی لینے کی انہیں ضرورت نہیں آتی. وہاں پانی کا انتظام ہی نہیں ہوگا. بیت الخلا کے اندر ٹائلٹ کرنے کے بعد یا تو فل پانی دیا جاتا ہے یا ٹیشو پیپر رکھے جاتے ہیں. ظاہری نفاست اور ظاہری مہارت کا دھوکہ دے کر اندرونی طور پر وہ مہارت جو نصف ایمان ہے استنجا اور بیت الخلا کی مہارت ایسی مہارتوں سے دور رکھنے کی انہیں کوششیں کی جاتی ہیں. برقع پہن کر ایک تک اگر باپ یا شوہر بھی لا کر کالج کے دروازے پر چھوڑ دیتے لیکن ایک کے اندرونی حدود کے اندر برقعے کے استعمال پر پابندی ہے. اسے عادت بنائی جاتی ہے. اسے جو ہے ایک جو ہے پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ بغیر جوڑے کے ماحول کے اندر ایک لمبی تاریخ ہے ان عیسائیوں کی انگریزی مشرقین کی جو اسلام تعلیم انگریز چھوڑ کر گیا. میرے اللہ کی قسم اور رب الجلال کی قسم حرام کی قسم کہ آج یہ چیز کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر پائی جا رہی ہے اور انسان مدارس عربیہ کی طرف بنایا جا رہا ہے. آپ دنیا کے نقشے کو اٹھا کر دیکھیں. عمان اور القما دو گروپ ہیں فلسطین کے اندر اور ان دو گروپوں کے اندر نہ حماس کا تعلق کسی مدرسے سے ہے نہ القما کا تعلق کسی مدرسے سے ہے. لبنان کے اندر آپ دیکھیں دنیا بھر کی بے حیائی اور حضور کے کارنامے جو لبنان کی سرزمین کے اندر کیے جاتے ہیں شاید دنیا کے کسی علاقے کے اندر کیے جاتے ہوں لیکن لبنان کے اندر جو مجاہدوں کا رستہ پیدا ہو رہا ہے وہ کون سے مدارس عربیہ کا تعلق ہے. عراق کی سرزمین کو انہوں نے جلدی کی عراق کی سرزمین سے مدارس کا خاتمہ کر دیا. علماء کرام کا خاتمہ کر دیا. اسپین کی تاریخ کو انہوں نے عراق کے اندر دوہرایا. وہ کون ہے خود سے گمراہ جو امریکی فوجیوں پر جا کر گمراہی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علاج کر کئی لوگ جو ہے امریکی کتوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں اور ان سے مدرسے کے بڑے ہوئے ہیں. وہ انڈیا کے اندر مجاہدین اور سے مدرسے کے بڑے ہوئے ہیں. پورے آپ جو ہے عالم کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں سوائے افغانستان کے اندر بھی جو مجاہدوں کی تعداد ہے جن کا تعلق مدارس عربیہ سے ہے 20% کے بعد ہے 80% کے بعد وہاں مجاہدوں کی مہمانوں کی ہے جو اور ممالک سے برآمد کیے جاتے ہیں. تو پورے عالم کے اندر مجاہدین کا جو طبقہ ہے وہ افغانستان میں 20% اور وہ بھی مقامی مدارس اور لوکل مدارس سے تعلق یافتہ ہے. پوری دنیا کے اندر انہی کالجوں میں انہی یونیورسٹیوں سے یہ لوگ نکلا کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کالج کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کالج دہشت گردی کی جو تعلیم دیتا ہے. مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم دن بھاڑے ان کے اجالے میں امتحانی سلسلے کے اندر آگ بگولا ہو کر اس نے انداز الفائرنگ کر دی. 25 افراد شہید ہو گئے یا مر گئے. لیکچرار مر گیا اسے خبروں کے اندر تک نہیں لایا گیا. منتخب ایک چھوٹی سنگی تاریخ کے تحت مدارس عربیہ کے حضور کو ختم کرنے کے لیے اور ان انگریزی کتوں کے وہ نظام تعلیم کہ اس میں جو وابستہ ہوتا ہے اور قرآن سے رشتہ چھوڑ دیتا ہے علماء سے رشتہ چھوڑ دیتا ہے خانقاہوں سے رشتہ چھوڑ دیتا ہے. آپ کی مسجد کی بات ہوا کر دیکھیں اس مسجد کے اندر اتوار کی شہر اور اتوار کی مغرب کو جماعت کیوں زیادہ ہوتی ہے.
کیا ہم نے کلمہ جو پڑھا تھا تو اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں، ہم سنڈے کی نماز دوپہر کو پڑھیں گے، اور سنڈے کی نماز ہم سنڈے کا پورا کر آنے کے بعد، بیوی کو بے پردہ لے کر جانے کے بعد، بیٹیوں کو بے پردہ لے کر جانے کے بعد آ کر مغرب میں جاتے جاتے چٹکیاں مار کر چلے جائیں گے۔ یہ آدمی جو جمہوریت کی شراب کیے ہوئے ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا اور انگریزی نظام تعلیم کا چھٹا ہوا انسان ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اتوار کی ظہر کی نماز اور اتوار کی مغرب کی نماز کی طرح 5 وقت کا نماز فرض عین ہے، اور ایک قدم کے نکلنے سے وہ کفر کے حصے میں داخل ہو سکتا ہے، وہ شرک کے حصے میں داخل ہو سکتا ہے، اس کی بیوی حرام ہو سکتی ہے۔ آخر یہ جذبہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے اور مسلمان خواتین کے دلوں سے کیوں نکل گیا؟ اسی وجہ سے نکلا کہ انگریزی نظام تعلیم کے یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کی نظام تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس قوم کو اسلام سے کاٹ کر رکھے، علماء سے کاٹ کر رکھے، مدارس عربیہ سے کاٹ کر رکھے، اور کافی حد تک انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے جانے کے باوجود آج تک ان کی غلامی میں مسلمان جھگڑا ہوا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، مدارس سے نفرت کرتا ہے، اور مساجد سے نفرت کرتا ہے، پیسہ پوچھو پیسہ دے دیتا ہے، ہندو بھی رام مسجد کو اٹھا کر رام مندر بنانے کے لیے پیسہ دیتا ہے، پیسہ دینا کوئی بات نہیں۔ علماء کرام کی کتنی قدر و قیمت آج کے مسلمانوں کے دلوں میں ہے، مؤذنین کی کتنی قدر و قیمت آج کے مسلمانوں کے دلوں میں ہے، کتنا احترام اللہ کے گھر کا ہے، کتنا احترام خانقاہوں کا ہے، کتنا احترام مدارس عربیہ کا ہے، کتنا احترام ناچ کھانے والی رنجیوں کا ہے، کتنا احترام دل میں کام کرنے والے، کتے کھانے والے، افزودہ کھانے والے، شراب سے لطف ہونے والے، اپنی کی باتیں جناحوں سے آغاز کرنے والے، ان کا اور ان کی عظمت اور ان کی قدر منزلت مسلمان کے دلوں میں ہے۔ آج کا روزہ رسول کی طرح آیا ہے، شادی کے خانوں کے اندر ایک ویڈیوگرافر کی جو عظمت ہے، میں نکاح بنانے والے شادی کی وہ اہمیت ہے، اور مسجد کا چندہ دینے والے مؤذن اور محسوس کی وہ عظمت ہے۔ یہ آج کی انگریزی نظام تعلیم کے اثرات ایسے ہی ہے کہ مسلمان کٹ چکا ہے مدارس سے، مسلمان کٹ چکا ہے جو ہے علماء سے اور خانقاہوں سے اور بزرگان دین سے، اور یہ ایسا مسلمان رہ گیا، یہ مشن کو مسلمان رہ گیا جس طریقے کی لاتے رہ گئی، لیکن دل اور سماج رس میں رہ گئی، روح دیوانی نہ رہی، کلمات کو رہ گئے، اور حدیث پاک میں آقا نے فرمایا قیامت کے قریب کلام پاک کے حروف رہ جائیں گے، اور کلام پاک کی تعظیم اور کلام پاک کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ مسلمان ایک جو ہے پہلے سیلاب کی طرح رہ جائیں گے، سیلاب کی نیچے کی طرح ان کا مقام ہو جائے گا، لیکن ان کا کوئی مقام اور کوئی وزن باقی نہیں رہے گا۔ اور جب ان کا رشتہ اللہ کے قرآن سے کمزور ہوگا، ان کا رشتہ مدارس عربیہ سے کمزور ہوگا، ان کا رشتہ خانقاہوں سے کمزور ہوگا، کان کھول کر سن لو انگریزی نظام تعلیم کے پھنسے ہوئے لوگوں کہ تمہارے خون کے قطرے قطرے کے اندر انگریزی شہر پھیل چکا ہے۔ آج ساری تمہیں بری لگتی ہے، آج مسجد کے مینارے تمہیں برے لگتے ہیں، آج تمہیں ملا اور حضرت آج تمہیں خانقاہ کی پٹی کی چٹائیاں بری لگتی ہے، لکھ کر کرو آج تک ہے، آج تک ہے ہندوستان بڑے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، آج تک ہے توبہ کر لو، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لو، اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کر لو، اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت خدا سے وابستہ کر لو۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے عام قانون کے تحت یہ کہا جانے لگے کہ مسلمان اپنا قبرستان کا الگ مطالبہ کیوں کرتے ہیں، مسلمان اپنے خالی کا الگ مطالبہ کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں کا سنسکار قاتلوں کی طرح کیوں نہیں کیا جاتا، ہمارے موبائلوں میں کیوں نہیں ان کو دفن کیا جاتا۔ ابھی لاکمی کرنے شادی کے تعلق سے ایک جو ہے فیصلہ دیا ہے کہ ہندوؤں کی طرح مسلمان نکاح ثانی کرنے کے لیے وہ قانون کی اجازت دے گا اور تحریر کی اجازت دے گا، ہر مسلمانوں پر شکنجا کرنا جا رہا ہے، ان کی اجازت دے دی گئی ہے، مرد کو مرد ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے، عورت کے ساتھ مل کر گندا کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور مہاراشٹر کے اندر ایک قانون پاس کر دیا گیا
قریب اسے لاگو کیا جائے گا۔ وہ قانون یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی مہینوں کے اندر یہ قانون پاس کیا گیا کہ کوئی عہدہ چاہے ڈرائیونگ لائسنس ہو، ٹو ویلر کا لائسنس ہو یا پراپرٹی کا ایگریمنٹ ہو یا ایک سائیکل لینا ہو، بغیر تصدیق کے بات کی سرٹیفکیٹ کے اسے کوئی چیز ہندوستان میں جینے کا اور ہندوستان میں اسے رہنے کا ادھیکار نہیں دیا جائے گا۔ یہ قانون یہ بل یہ مشورہ پارلیمنٹ کے اندر مہاراشٹر کے اندر تقریباً پاس ہونے کے قریب ہے۔ آپ کو یہ سوچ کر سمجھ رہے ہوں گے سن کر کہ یہ تو اچھی بات ہے، مسلمان پڑھا لکھا ہوگا، مسلمان مراٹھی جانے گا، مسلمان سچی بات ہوگا، جاہل ہونے سے بہتر، چوریاں کرنے سے بہتر اور کسی غیر کے یہاں جا کر جوتے برتن دھونے سے بہتر، تو یہ اگر سچی بات ہوگا تو کون سا برا کام کرے گا؟ میرے رب کی قسم ان کی نیتیں اچھی نہیں ہے، ان کی نیتوں میں فتور ہے، ان کی نیتوں کے اندر خرابی ہے۔ یہ سچی بات کا جو قانون یہ لاگو کرنے والے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قوم مدرسے سے کٹ جائے۔ جب کسی مسلمان بچے کو یہ پتا چلے گا، ان کے ماں باپ کو یہ پتا چلے گا میرا بچہ سائیکل بھی نہیں خرید سکتا، ایگریمنٹ بھی نہیں کر سکتا، زمین کے کاغذات کی رجسٹری نہیں کر سکتا، تصدیق بات کیے بغیر وہ اپنے بچے کو آفس بنانے بھیجے گا یا اپنے بچے کو اسکول کے اندر دسویں تعلیم کے لیے بھیجے گا، یہاں بچہ مدرسے میں جا کر تمیز بنے گا، کمرے کی کار اور جو ہے قربانی کے بکرے کے کمرے وصول کرے گا، جماعت وصول کرے گا اور تعلیم دے اور جن کے گھر بنے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں اور جن کی بیویاں دین کی ہیروئنوں کو دیکھ کر کو دیکھ کر وہ شرمائے، ان کی غلامی میں جا کر یہ امامت اور خطابت اور موضوعی کرنے کے بجائے وہ کیوں نہ تصدیق بات کی طرف رخ کرے گا؟ کون ہوگا وہ خطابت کے وقوع جو ان چیزوں کو چھوڑ کر مدرسوں کو جائے گا؟ یہ مدرسوں کو بند کرنے کی ایک مکمل سازش ہے، مدرسوں سے ناطہ توڑنے کے ایک منصوبہ ایک پلان ہے۔ یہ الفاظ ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ایسے لاکھوں جو ہے فیصلے، ایسے لاکھوں منصوبے تاریخوں نے بنائے، رب کائنات نے انہی تاریخوں میں سے ایک کو مسلمان بنا کر کسی قوم کو اسلام کی خدمت کے لیے تیار کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے دین کا حافظ، اللہ کے قرآن کا حافظ، لیکن ہندوستان کے قوم کے جو عقائد ہیں اور یہاں کے جو منصوبے ہیں، یہاں کا جو فیچر ہے، یہاں کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تاریخ ہے، بڑا جو ہے سنت والا ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ آخری وقت ہے، آخری موقع ہے، اپنے بچوں کو مقابل سے وابستہ کرو، اپنے بچوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ کرو، نمازی بناؤ، طاہر بناؤ، باوضو بناؤ، مصباح ان کے ہاتھ میں دو، تسبیح ان کے ہاتھ میں دو۔ یہ ماڈرن نام کے جو کتے بن رہے ہیں ان کتوں کو طلاق دو، ان کتوں کو اپنے گھروں سے نکالو، سب کچھ بنو آقا کے طریقے کو پکڑ کر چل کر آقا کے دامن کو تھام کر مکہ مدینہ کی محبت اپنے دل کے اندر بتا کر، ورنہ اس طرح مسلمانوں میری بات یاد رکھو گے۔ حضرت حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کارکن دیوبند کے اکابرین مبلغین میں سے ہیں اور رئیس المبلغین میں سے ہیں اور صاحب ترتیب ہے، یعنی آپ کی پانی ہونے سے لے کر موت تک کوئی نماز آگے ہم 5 دنوں کے بعد تک نہیں گئی تھی۔ اتنا آپ جو ہے سنت اور فرائض کا احترام کرنے والے اللہ تعالیٰ کروڑوں اور ہمیں بند کریں، آپ کی خبر مبارک پر نازل فرمائے۔ مسلمانوں، حضرت نے اگر یہ بات کہی، اگر پریم چند نے بات کہی ہوگی، اگر شیو کمار نے بات کہی ہوگی، اگر فلم انڈسٹری کا کوئی خود کا علاج کہا ہوگا تو میں اس کو گفتار کر خود دیتا، لیکن کیا کہوں حضرت مولانا نے یہ بات کہی، فرماتے ہیں ایک جگہ میں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع آیا، نماز کے لیے گیا، وہاں نماز جنازہ تیار کی، میں نماز جنازہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد جو باہر گیا تو ایک سینٹر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا سزا ہوا انگریزی نظام تعلیم کے تحت جس کے خون کے قطرے قطرے میں ہیں، پہنے ہوئے، تالی لگائے ہوئے اور جوتے پہنے ہوئے پہن رہا ہے، وہ بیت الخلا ہے اور کسی بیت الخلا میں جانے کا یہ انتظار کر رہا ہو۔ حضرت ناصر کو دیکھ کر داڑھی کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ حضرت فرماتے ہیں ابتدائی مرحلے میں نے یہ سمجھا کہ کسی کافر کی اولاد ہوگی کہ یہاں نماز اور یہاں نماز جنازہ یہاں مسجد کے سجن کے اندر
اس کے سلام کرنے سے یہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان کی اولاد ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھائی یہ جو جنازہ آیا ہے یہ کسی دشمن کا جنازہ ہے. آخر کیا تمہیں ناپاکی عورتوں کی طرح ہو گئی کہ تم نماز نہیں کر رہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت کا اصل یہ ہے کہ یہ جو نہ جنازہ ہے یہ میرے ابا حضور کا جنازہ. اور حضرت آپ نے کیوں نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا برسوں ہو گئے میں مسجد کو گیا ہوا تھا تو اس وقت میرے جوتے مسجد کے اندر چوری ہو گئے تو میں رات کے جنازے کے لیے اپنے جوتوں کی قربانی دوں. آج قرآن سے وابستہ نہیں کرو گے، علماء سے وابستہ نہیں کرو گے، خانقاہوں سے وابستہ نہیں کرو گے. فتاوی عالمگیری کے اندر فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان کسی عالم دین کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، لکھا ہے عیسیٰ علیہ الکفر، ممکن ہے ڈر ہے اس مسلمان کے بارے میں کہ مرتد ہو کر کافر ہو کر مرے گا. فضائل اعمال شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہو رہا ہے آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے. 3 چیزوں کو دیکھنا اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے برابر ہے. کعبے کے خلاف کو دیکھنا اور کلام پاک کے صفحات کو دیکھنا اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا. 3 چیزوں کو دیکھنا اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے برابر ہے. جو عالم دین کو دیکھ کر نفرت اپنے دل میں لاتا ہے، انگریزی تہذیب کا ڈھکا ہوا کتا وہ اللہ کے چہرے سے نفرت کر رہا ہے، اللہ کی بات سے نفرت کر رہا ہے. ڈر ہے کہ کل اس کی اولاد وہ مر رہا ہو، جنت مانگ رہا ہو، یہ منہ نہ اس کے اوپر سوال نہ کرے. کلمہ پڑھنے کی تلقین کرانا چاہتا ہو، یہ اس کے سامنے کلمہ کرانے کے لیے تیار نہ ہو. برا ہونے کے بعد کسی کسی بوڑھے گھر کے اندر ایک دوست سمجھ کر جا کر کے داخل نہ کر دے. مسلمانوں اللہ کے حبیب اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرین. اس قرآن سے اللہ قوموں کو اٹھایا کرتا ہے، اسی قرآن سے اللہ قوموں کو گرایا کرتا ہے. اس قرآن کی عزت کرو، اس قرآن کو سینے سے بتاؤ، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ. تمہارے گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کا جو ٹیبل ہے اور ٹی وی رکھنے کا جو ٹیبل بنایا ہے، تمہارے گھر میں ٹی وی کے زیورات رکھنے کا آپ نے جو ٹیبل بنائی ہے، تمہارے گھر کے اندر جوتے ہاتھ چپل رکھنے کے جو خانے بنائے ہیں، مسلمانوں یہ قرآن کسی اور قوم کے پاس ہوگا، یہ قرآن کسی اور جو ہے دنیا کی ذات والوں کے پاس ہوگا. وہ سنے کے حرفوں سے اور چاندی کے پتھروں سے اس کو لکھ کر اپنے سروں پر دھویا کرتے. مسلمانوں کیوں رکھنے کے لیے قیمتی الماری، چوروں کا چہرے رکھنے کے لیے قیمتی الماری، وہ جس کے اندر نمبر ہوتا ہے اس کے لیے قیمتی چوبیر. اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہو، تم میرے دل کو نہیں دیکھ سکتے، میں تمہارے دل کو دیکھ نہیں سکتا. اگر ایک بات کے رشتے سے پیدا ہوئے ہو، مرد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ہے اور جنازہ مسجد کو آنا ہے. اللہ کے لیے بتاؤ کہ ٹی وی رکھنے والا جو قیمتی ہے یا قرآن رکھا جانے والا پاک قیمتی ہے. قرآن پر پوری طرح کو لگی ہوئی ہے، قرآن پھٹا ہوا قلعہ اس پر چلا ہوا ہے. چپل رکھنے کے مسلمانوں چپل کو تو عزت تم نے دی، پیڑھی کو عزت تم نے دی، چوروں کے جہیز کی عزت تم نے دی. میرے آقا نے فرمایا یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرین. جو اس کی عزت کرے گا، جو اسے اٹھائے گا وہ اٹھ جائے گا، جو اسے گرائے گا وہ گر جائے گا. تعلق سبیل الرشاد کرناٹک کا ایک بہت بڑا قدیم ادارہ ہے. وہاں کے استاد ہیں حضرت مولانا عباد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے نرم مزاج اور بڑے جو ہے نرم انداز کے آدمی سے انتقال ہو رہے. اللہ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائے، اللہ ان کے جذبات کو بلند فرمائے. بڑی عمدہ قرات پڑھا کرتے تھے. کرناٹک کی سرزمین میں جب قاریوں کا کام ہوا، قاریوں کی کمی کی حفاظت کی کمی کی ایسے وقت میں انہوں نے جنور کے نام کو عالمی مقابلوں میں شرکت کر کر روشن کیا. حضرت کی ایک مجلس میں میری بھی تقریر کی اور مجھ سے پہلے حضرت تقریر کر رہے تھے. اسی حدیث پاک کی تقریر میں بتایا اللہ اس قرآن سے قوموں کو اٹھاتا ہے، اس قرآن کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے قوموں کو گراتا ہے. فرماتے ہیں کے کمپٹیشن کے اندر وہ مریض کیا گئے. فرماتے ہیں کہ اسٹیج جو بنایا گیا کلاس کا کمپٹیشن کا وہ ایسے ہی دنیا میں ایسا منظر نہ دیکھا نہ قیامت تک
میں دیکھ پاؤں گا دنیا کی تمام کل بیٹیاں وہاں پر بھی اسٹیجز سے پہلے کاؤنسلر بعد میں ایم ایل اے بعد میں ایم پی ایسا ہوتے 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 چڑھتے چڑھتے فرماتے ہیں آخری سیڑھی جو تھی وہ سیڑھی وہ تھی قرآن پاک کے پڑھنے والے کی. فرماتے ہیں حضرت کہ جب اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا میرے قدموں تلے ملیشیا کا بادشاہ تھا اس کے قدموں تلے وہ مجرا تھے لیکن قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ نے دنیا میں گھوم کر کے بتا دیا کہ قرآن کی عبادت کرنے والوں کا اللہ دنیا میں یہ مقام دیا کرتا ہے اور یہی مقام اللہ کی عادت میں لیں گے فرمائیں گے دنیا اے قرآن کے پڑھنے والے تو قرآن پڑھتا جا ترقی کرتا جا جیسے دنیا میں تو کلام پاک پڑھ کر ترقی کیا کرتا تھا. آخری موقع سے مسلمانوں اپنے خاندان خریدنے والوں کو بتا دو کس کی عزت کرو گے تو عزت ملے گی اور اس کو ٹھیک کی نگاہ سے دیکھو گے نہ چوروں کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی نہ خاندان قبیلہ کام آئے گا. ابو جہل بڑا کون سی چیز کام آئی حضرت کی بیماری لگ گئی تھی اس کی اولاد نے اس کو ایک کڑے ہوئے کتے کی طرح کڑے ہوئے ناچے کی طرح ڈنڈوں سے کھینچ کر کسی کٹے نے اسے پھینک دیا. وہاں سبب قرآن اور صاحب قرآن کی بےعزتی کرنے کا انجام آنکھ میں ابو جہل اور ابو جہل کی شکل میں دیکھ لیا. اگر تم نے کلام پاک اور کلام پاک کے حامیین کی بےعزتی کی تیار ہو جاؤ ابو جہل کا انجام پانے کے لیے ابو جہل کا انجام پانے کے لیے رب جلال سے دعا ہے رب کائنات ہمارے قدموں کو درد در فرمائے کلام پاک کا احترام کرنے کی توفیق نصیب کر رہا ہے. تو اس بات میں بات ختم ہو رہی ہے کلام پاک کی عزت اور کلام پاک کے تعلق سے رمضان مبارک آ رہا ہے. ہم دیکھیے کلام پاک کو کتنا روز رکھتے ہیں. ایک نئی وبا نکل پڑی ہے 7 دن میں قرآن ختم 10 دن میں قرآن ختم اور سمجھ کر ان جو ہے تاریخات کے لیے جاتے ہیں لوگ اور یہ ان کو جائز ہوئی ہے یانمون ذرا کر پڑھتے ہیں تو خالی بات رکو میں جاتے ہیں جب تک جانا پیڑھی پینا چائے پینا دوستوں سے باتیں کرنا یہ قرآن کی بےعزتی پڑھنے والے کی پڑھانے والے کی یہ تراویح کی بےعزتی ہے. تراویح بار بار نہیں ملا کرتی جو تراویح پڑھنے والے سارے نبی کا اس مینا مسجد میں ہمارے قبل میں تھے آج وہ قبول میں تراویح پڑھنے کے لیے کر رہی ہے لیکن رب کائنات نے تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں دے کر آج تمہیں موقع مل رہا ہے بول سمجھ کر کلام پاک ہو. ہمارے یہاں تو 29 کو ختم کرایا جاتا ہے 25 کو کلام پاک ختم کر کر مسجدوں کے جنازے اور مسلمانوں کا سنسکار کر دیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں 29 کو کلام پاک ختم کر کر 2 دن اور کہا جتنا محبوب سے ملو گے جتنا محبوب کے کلام کو پڑھو گے جتنا محبوب سے تعلق قائم کرو گے اتنا مزہ آئے گا. کبیروں گانے میں مزہ رنجیوں کے ناچ میں لگا اللہ کے کلام بہت ہے میں کچھ ہے تمہاری زندگی ہے نام بدل لو کوئی اور کرم ضرور کر لو اگر اللہ کے کلام سے تمہیں بات کر رہی ہے. یہ جو گلی چوکوں کے اندر بنگلوں کے اندر کارخانوں کے اندر آٹامین کے اندر کلام پاک کو روز بنا کر پڑھایا جاتا ہے یہ کبھی اور کوئی رقم ہے اور یہاں 20 رکعت میں 26-27 تراویح میں کلام پاک کو سبا پارا ایک پارا پڑھ کر ختم کیا جاتا ہے تو لوگ اٹھا جاتے ہیں ایک دن میں 5 پارے 7 پارے نہیں. میں تو سمجھتا ہوں حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کہ بشاشت کے ساتھ نہ پڑھنے والا پڑھتا ہے نہ سننے والا سنتا ہے. ابھی سے آپ طے کرے نہیں ہماری کیا دیکھو یہ وقت تراویح میں نہیں لگے گا مسجد میں نہیں لگے گا تو پھر ہاسپٹلوں میں لگانا پڑے گا پھر جیل خانہ میں لگانا پڑے گا پھر تمہیں نرسنگ ہوم میں لگانا پڑے گا. اگر تم نے وقت اللہ کے گھر میں لگا دیا تو نرسنگ ہوم میں لگانے کی نوبت نہیں آئے گی. نرسنگ عام کی ہے کہ جیلوں میں خانوں میں وقت لگاؤ یا اللہ کے گھر میں کلام پاک سن کر وقت لگاؤ. اللہ ہمیں کلام پاک کا احترام کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے. ہم سے جو بھول ہوئی ہم سے جو شعور ہوا ہم سے جو خطا ہوئی اور کائنات ہماری خطا کو معاف کروائے. اللہ اس مسجد سے پہلے سننے والوں کو وہ دکھانے کر کے جنہوں نے چاہیے زبان سے کلام پاک کو پڑھا نہ تو ہم کو پڑھا اللہ ان کے خون کے قطرے قطرے میں کلام کی محبت ان کے خاندان قبیلے میں اللہ کلام کی عزت کو پیدا کروائے. آمین الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں اللہ زیادہ جناب والا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي لم يخلق بالجوهر وتنفرد بالإكرام وتضع بالحبائب وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا القرآن الحكيم، اللهم علمنا القرآن الحكيم، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك ما قال في عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.